بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمپلسٹی آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کے اوپر بات کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی، مگر پھر بھی ان میں نیک لوگ بھی تھے اور ایسی عورتیں بھی تھیں جو اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیتی تھیں اور ان سے دنیا کا کام نہ لیا جاتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی ناکام نہیں رہا، میری بیوی بانجھ ہے اور مجھے اپنے بھائی بندوں سے ڈر ہے، پس تو مجھے نیک وارث عطا کر جو میرا اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اس کو ہر دل عزیز بنا اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تصدیق کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنی تو تعجب سے کہنے لگے کہ اس عمر میں میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب ملا، ہمارے لیے تمام باتیں آسان ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ حکم ہوا کہ تم لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا باتیں نہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، اس کی بزرگی صبح و شام بیان کرو۔ آپ اپنے حجرے سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور انہیں حکم دیا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو اچھا کر دیا اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ 3 دن اور 3 رات کلام نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، لیکن ان میں کسی سے کلام کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ کام کرتے اور ہاتھ کی کمائی کھاتے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ تورات پر خوب اچھی طرح عمل کریں۔ ابھی حضرت یحییٰ علیہ السلام بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی بخشی، رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے یحییٰ، قوت کے ساتھ کتاب پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت و دانائی سے نوازا۔ اس میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ میں نے زکریا علیہ السلام کو اس طرح کا بچہ عطا کیا کہ جیسے کہ اس کو خوشخبری دی گئی تھی کہ ان کو بچپن میں ہی کتاب اور حکمت و دانائی سے نواز دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ بچوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے ساتھ کھیل کے لیے چلو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس روز زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور امان ہوگی۔ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، امید اور ڈر سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور اسی کے آگے عاجزی کرتے تھے۔ انسان پر یہی 3 اوقات سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن ہوتے ہیں، کیونکہ ان وقت میں آدمی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہوتا ہے۔ انسان ایک جہاں سے مانوس اور متعارف ہو کر دوسرے جہاں میں جاتا ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی کہ آگے اس کے لیے کیا ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعوت دینے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس دور کے بادشاہ نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام تھا، کیونکہ یہ اس لڑکی کا چاچا تھا، تو یحییٰ علیہ السلام نے اسے اس سے روکا، تو اس سے اس عورت کے دل میں ان سے رنجش پیدا ہو گئی۔ جب بادشاہ اور عورت کے درمیان محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس نے ایسے شخص کو بھیجا جو ان کا قتل کر کے ان کا سر اور خون تھال میں رکھ کر اللہ اکبر اس کے پاس لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کا سر اس عورت کے سامنے لایا گیا تو وہ عورت فوراً مر گئی
اور بعض لوگوں نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کی عورت یحییٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس نے آپ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا تو آپ علیہ السلام نے انکار فرما دیا، تو وہ آپ علیہ السلام سے مایوس ہو گئی، مگر بعد میں مان گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے آپ علیہ السلام کا خون اور سر تھال میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا مفہوم ایک حدیث میں بھی بیان ہوا ہے جس کو اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب المبتداء میں اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد بادشاہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے اندر چھپ گئے اور لوگ ان کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے آ کر آرے کے ساتھ دونوں کو چیر دیا۔ جب آرا پسلیوں تک پہنچا تو آپ نے زور سے چلانا شروع کر دیا اور آپ وہیں پر شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے مقابل میں اسحاق بن بشر نے وہاب بن منبع سے بیان کیا ہے۔ اس بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات طبی ہوئی تھی یا انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابن وہاب نے حضرت ابن شہاب سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کے پاس آئے اور وہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور دوسرے نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ ایک نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شہید ابن شہید کہاں ہیں؟ وہ بالوں کا لباس بنا ہوا پہنتے اور درختوں کے پتے کھاتے کیونکہ ان کو گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ ابن وہب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے مراد یحییٰ بن زکریا علیہ السلام تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد قیامت کے دن آئے گی اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا سوائے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔